بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ پچھلے حلقے میں ہم لوگوں نے گفتگو شروع کی تھی، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے ملتی، لیکن کیسے ملتی ہے ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں اتنے دن کے بعد اسے شفا ملنی ہے، 10 دن کے بعد ملنی ہے، 15 دن کے بعد ملنی ہے، 6 ماہ کے بعد ملنی ہے، 6 سال کے بعد ملنی ہے، اور اس وقت آدمی جس مقام پہ ہوتی ہے وہاں اسے شفا ملے گی، چاہے وہ کسی پیر فقیر کے پاس ہو، کسی عامل کامل کے پاس ہو، کسی بابا کے پاس ہو، یا کسی مولانا کے پاس ہو، کسی بزرگ کے پاس ہو، حتیٰ کہ کسی مندر کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جب لکھا ہے اسے ملتا ہے۔ کیا اس کی تقدیر کا فیصلہ اس وقت ظاہر ہو تو اس سے یہ تھوڑی ثابت ہو جائے گا، یہ تھوڑی سمجھا جائے گا کہ ہم ان لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ دوسرا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوا میں رکھے ہوئے ہیں جو دوا وہ عامل یا وہ فلاں دیتے ہوں۔ شفا دوا سے ہوئی، تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، لیکن آدمی نے سمجھا کہ پیر فقیر کے دم درود سے مجھے شفا ہوئی۔ کبھی شفا ایسے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات کے نفع و نقصان اللہ ہی کی اختیار میں ہے، آدمی کا ایمان اس پر ہوتا ہے یا آدمی اس قسم کے دھوکے کا شکار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کے طرف سے بھی دے سکتے ہیں شفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں آزمائش کے لیے۔ ناظرین کرام، ہم پابند ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے ہیں، ہم شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں اپنے علاج اور معالجے کے سلسلے میں بھی، لیکن ان سب حقیقتوں سے ہٹ کر ایک بہت بڑی حقیقت آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اکثر شفا اس لیے بھی مل جاتی ہے کہ آدمی جب شرک کر لے، شرک کے کسی اڈے کسی مقام پر اپنا ناتا اور رشتہ جوڑ لے، تو شیطان کو تو اپنا مقصد حاصل ہو گیا۔ وہ چاہتا یہی نہ ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ بنی آدم کی اولاد کی آخرت تباہ ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن انسان پر مسلط رہتا ہے یا جادو کا اثر اس پر باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کسی شرک کے اڈے پر پہنچ جائے یا کسی ایسے معالج کے پاس پہنچ جائے جو شرکیات سے کام لیتا ہے، شرک کے کام انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں شیطان وہاں سے اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تاکہ اس آدمی کا عقیدہ اس پیر فقیر پر یا اس شرک کے مقام پر یا پھر اس بابا پر فلاں پر بڑھتا جائے، اس طرح ایک آدمی کا ایمان اور عقیدہ برباد ہوتا جائے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان انجام دیتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں تو آپ شاید تعجب نہ کریں کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب روایت فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، جھاڑ پھونک یعنی غیر شرعی جھاڑ پھونک، والتمائم تعویذ گنڈے، والتولة مخصوص قسم کا وہ عمل جو خواتین اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کرواتی ہیں، یہ سب شرک ہیں۔ حضرت زینب کہتی ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ محترمہ تھیں، بیوی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ لما تقول هكذا، کیوں ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جھاڑ پھونک شرک ہے، جبکہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میری آنکھ میں میل کچیل بہت زیادہ آتا تھا، میری آنکھ میں کوئی عیب، کوئی خرابی تھی، کوئی تکلیف تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی، وہ رقیہ کرتا، دم کرتا، تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑی بات کہی، کہا کہ وہ جو ہے شیطان تھا جو تمہاری آنکھ کو حرکت دیتا تھا، وہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھ کو میں آ کر یہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا، جب تم اس یہودی کے پاس گئیں تو وہ چھوڑ کر نکل گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سکھایا، تمہیں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں، تم صرف یہ دعا پڑھ لیتی کافی ہو جاتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا تم پڑھ لیتی کافی ہو جاتا، صرف یہ دعا تم پڑھ لیتی کافی ہو جاتا
یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں، اس اثر میں کتنی بڑی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم جب اس یہودی معالج کے پاس جاتی ہو اور وہاں جانے کے بعد تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ اس یہودی پر بڑھتا جائے۔ وہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے، تمہاری آنکھ میں کچھ خلل ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم وہاں پہنچو تو تم ٹھیک ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، یہی معاملہ ان بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے جو علاج معالجے کے سلسلے میں شرک کے اڈوں تک جاتے ہیں، شیطان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں، کیا کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا؟ ہر مزار کے پاس، ہر آستانے کے پاس، ہر مقام پر بیماروں کی ایک بڑی تعداد پڑی رہتی ہے جو اس قسم کی روحانی بیماریوں کے شکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کسی مسجد کے صحن میں آپ کو ایسا کوئی بیمار نظر نہیں آتا۔ اللہ کے گھروں میں شفا نہیں ہے، اللہ کے گھروں میں آ کر کوئی پڑھتا نہیں کہ یہاں شفا ملے گی، پڑھتا ہے کسی ایسے مقام پر، کسی ایسی جگہ پر، کسی درخت کے نیچے، کسی جھنڈے کے نیچے اور کسی ڈنڈے کے نیچے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ شیطان کا مکر ہے، وہیں ان کو لگتا ہے کہ شفا ملتی ہے، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو شیطان نکل جاتا ہے۔ ہم ایسے بعض لوگوں کو جانتے ہیں جن کو بیماری لاحق تھی، اسی لیے جب ان کا علاج کیا جاتا چند دن ٹھیک رہتے، چند دن کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی۔ وہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے تھے کہ میں اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا، مجھے لے جاؤ اور فلاں آستانے کے پاس رکھ چھوڑو مجھے، فلاں آستانے کے پاس رکھ چھوڑو مجھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی مسئلہ ہے جو شیطان چاہتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ شیطان کی طرف سے یہ دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات غلط مقامات پر جائیں تو شیطان آپ کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، یا تو واپس لوٹ کر آئے گا چند دنوں کے بعد تکلیف دینے کے لیے، یا کم از کم آپ کے دین و ایمان کو تو وہ برباد ہی کر چکا۔ وہ چھوڑ کر کہاں گیا؟ وہ تو آپ کی صحت دے کر آپ کا دین و ایمان لے کر چلا گیا۔ کیا فائدہ ایسی شفا کا؟ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہی۔ صحابی کو مخاطب کیا، فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، چاہے تمہیں زندہ جلا ہی کیوں نہ دیا جائے۔ یہی مسلمان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو علاج معالجے کے دوران ایک معاملہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ معالجین غلط راہ پر جاتے ہیں، غلط طریقے پر جاتے ہیں، اور غلط جگہ پہ جب بیمار پہنچتے ہیں تو ان کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ شیطان کا مکر ہوتا ہے، شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ معالجین خود نہیں پہچانتے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بہت سے ایسے عاملوں کو جانتے ہیں جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو اس میں یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ شیطان کے نام پہ کوئی نذرانہ، کوئی چڑھاوا چڑھا کر علاج کرتے ہیں۔ کچھ معالج ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص صفات کے جانور طلب کرتے ہیں، خاص شکل کے ہونے چاہیے۔ اہل علم نے اس سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ معالجین بھی دو قسم کے مطالبات کرتے ہیں۔ ایک تو شیطان کے مطالبے پر مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں صفت کا جانور ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ مرغی چاہیے، مرغی لا کر ذبح کرو تو ہم جو ہے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ معالج اپنے بیمار سے کہتا ہے کہ بھائی ایک مرغی لاؤ، کالا مرغ لاؤ، کسی اور رنگ کا مرغ لاؤ، لا کر ذبح کرو۔ محققین نے لکھا یہاں ایک بازی کی، اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے شیطان مرغی ہی کا مطالبہ کیوں کرتا ہے، اکثر مرغی ہی کا مطالبہ کیوں سامنے آتا ہے۔ اس لیے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مرغا جو ہوتا ہے جب اس کے بانگ دینے کو تم سنو تو تم اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرو، اس لیے کہ اس نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے۔ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، یا یوں کہیے کہ آواز لگا کر لوگوں کو بیدار کرتا ہے۔ شیطان اس کو ذبح کروا کے اور اپنے نام پہ اس کا چڑھاوا چڑھا کر گویا اس کی توہین اور تذلیل کرنا چاہتا ہے، اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے۔ تو ہم نے یہ منظر دیکھا، ایک بیمار ایک عامل کے پاس پہنچتا ہے، عامل صاحب کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کالا مرغ لا کر دو، کالے رنگ کا مرغ لا کر دیا جاتا ہے۔ عامل اس مرغ کو لے کر اس بیمار کے سر سے لے کر پیر تک 3 مرتبہ گھما کے اتارتا اور سامنے ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اتار کے ڈالتا ہے فوراً وہ اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے اور وہ جان نکل جاتی ہے اس کی۔ یہ کیا ہے؟ اور بیمار فوراً جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اثر فوراً محسوس ہونے لگتا ہے اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جن کو راضی کر کے، جن کو خوش کر کے اس سے شفا حاصل کرنے والی بات ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز ہے
नाज़रीन किराम, जो बात हम इस वक्त आपको बताना और समझाना चाह रहे हैं वो ये कि बहुत से आमिल ऐसे हैं जो आमिल होकर आमिल नहीं हैं, वो जादूगर हैं। वो जादूगर है। आप आमिल के लफ्ज से धोखा मत खाइए। जो जिनों से मदद लेता हो, जो इन तरीकों पर इलाज करता हो जो किताब और सुन्नत से हटकर इस मामले में आते हैं, तो ऐसा आदमी आमिल नहीं है, ये जादूगर है। और जादूगर से मुआमलात रखना इस्लामी शरीयत की नज़र में जायज़ नहीं है। और आप ये बात जहन में रखें, इस बात को भी याद रखें आप, जो उलमा इस मैदान के माहिर हैं वो ये बात भी लिखते हैं कि अगर कोई मुआलिज, कोई इलाज करने वाला बीमार के वालिदैन का नाम पूछे, माँ का नाम, बाप का नाम अगर इस किस्म के पूछा करे, तो अहले इल्म ने लिखा है ये उस आदमी के जादूगर होने की अलामत है। अगर नाम दरियाफ्त करता है तो ये उसके जादूगर होने की अलामत है। क्यों? इसलिए कि जादूगर नामों के सहारे उस आदमी के हालात से वाकिफियत हासिल करना चाहते हैं और उस इंसान को धोखा देना चाहते हैं, जैसे बाज़ बातें हम लोग आइंदा समाअत करेंगे। नाज़रीन किराम, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। इलाज के इस मसले को हम मज़ीद और तफसीलात के साथ समाअत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रात व ख़वातीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बाज़ उन मसाइल पर गुफ्तगू शुरू की थी जो हज़रात इलाज के मामले में जादूगरों या आमिलों तक जाते हैं। उनके पास ये बड़ा मसला बन जाता है कि बहुत सी ऐसी बातें वो बताते हैं, गैब की बातें बताते हैं। गैब की बातों से मतलब ये हुआ कि वो क्या करते हैं, बीमार पहुंचता है, आमिल साहब थोड़ा सा देखते हैं या शेख साहब नज़र डालते हैं और फ़ौरन सुनाने लगते हैं, तुम फलां हो, इतने साल से तुम्हें ये बीमारी है और इतने इतने मुकामात का तुम चक्कर लगा चुके हो और सब के बाद आज हमारे पास तुम आए हो। मरीज़ हक्का बक्का रह जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है कि मेरा अपना ज़ाती केस इतनी बारीकी के साथ, इतनी तफसीलात के साथ इनको कहाँ से मालूम हो गया। यही मसला है जिसकी वजह से लोग अक्सर धोखे का शिकार होते हैं। यही वो पहलू है जिसकी वजह से अक्सर लोग धोखे का शिकार होते हैं। आप याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत ने इस मसले को भी बड़ी तफसील के साथ खोल कर वाज़े किया हमारे और आपके सामने। अब जो बात गैब की वो बता रहा है, या तो ऐसे होती है कि वो हकीकत में गैब नहीं होती, यानी वो दुनिया में मौजूद है। गैब दो किस्म के होते हैं, एक गैब जिसको गैब निस्बी कहते हैं, दूसरा गैब गैब मुतलक कहते हैं। गैब निस्बी का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर क्या हो रहा है पता नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर के दूसरे कमरे में इस वक्त क्या हो रहा है आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये गैब आपके और मेरे लिए है। लेकिन जो वहाँ मौजूद है, जो मेरे अपने घर पे, आपके किसी और के घर पे हैं, उनके लिए वहाँ पेश आने वाले वाक़ियात गैब नहीं होंगे। तो इसको गैब निस्बी कहते हैं, यानी फला आदमी की बनिस्बत ये गैब है। याद रखें, इस किस्म की बातें अगर कोई आमिल व कामिल बताता है तो इसमें सिवाय जिन के और किसी का हाथ नहीं हो सकता, जिन के अलावा और किसी का हाथ नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जिन को अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मुंतकिल होने की ताकत अता की। और दूसरी बात यह भी है कि अगर बीमार की पूरी जो है मेडिकल हिस्ट्री वो सुना रहा है, उसकी बीमारी की पूरी कहानी सुना रहा है, तो उसका ताल्लुक जिन के इस मामले से है कि या तो वो मुतअल्लिका जिन जो उसके अंदर मौजूद है वो खुद उसे बता रहा है, या फिर हो सकता है कोई और जिन जो उसके साथ ताउन कर रहा है, जो उसका मददगार बना हुआ है, वो जिन इस जिन से जुड़कर ये सारी तफसीलात ला कर दे रहा हो। आपके सामने मसला नकल करूँ, इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने एक वाक़या नकल किया कि ऐसे ही एक आमिल के पास, ऐसे ही एक दावेदार के पास कि मैं गैब की बातें बता सकता हूँ, एक ऐसा ही दावेदार सामने आया तो लोगों ने उसे आजमाना चाहा। तो एक आदमी ने कुछ कंकरियाँ उठा ली हाथ में, कुछ कंकरियाँ हाथ में उठा ली और छुपा कर लाया, लाकर पूछा कि बताओ इस हाथ में कितनी कंकरियाँ हैं। उसने ठीक ठीक बता दी, 5-10 जो भी थी ठीक ठीक बता दी। हुआ ये था कि उसने गिन गिन कर 1, 2, 3, 4 कंकरियाँ उठाई थी और उसने बता दी। अब वो आदमी हैरान और परेशान, दोबारा वापस वो जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, एक मुट्ठी समेट लेते हैं, मिट्टी की एक मुट्ठी समेट लेते हैं और आकर पूछते हैं कि अब बताओ कि इसमें कितने तिनके हैं, कितने कंकर हैं, या कितनी जो है इसके अंदर जर्रात हैं। वो हैरान और परेशान बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता?
اس لیے کہ پہلی بار جس وقت وہ گن کر اٹھا رہا تھا، ساتھ کا موجود جن جو مدد کر رہا تھا ان کی، اس نے بھی گن لیا. جب وہ گن رہا تھا یہ بھی گن لیا اور اپنے استاد کو آ کر بتا دیا. لیکن دوسری بار جس وقت وہ کنکریاں بغیر گنے ہوئے اٹھایا تو گنا ہی نہیں کہ ساتھ میں جن گن سکتا، اور جن کے اندر اتنی قدرت تو نہیں، وہ غیب تو جانتا نہیں کہ وہ کہہ دے کہ ہاں بالضبط اتنے اس کے اندر جو ہے کنکر ہیں، پتھر ہیں، مٹھی بھر کنکر کتنے ہو سکتے ہیں یہ بتا نہیں سکا. ناظرین کرام، اس مسئلے کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غیب نسبی ہو. غیب نسبی کا مطلب یہ کہ ہمارے حساب سے غیب ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو جاننے والے دوسرے لوگ موجود رہتے ہیں. ایسی غیب کی باتیں کوئی عامل کامل بتاتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ جن سے مدد لینے والا معاملہ ہے. جیسے ایک آدمی آپ کے پاس نوکری کی تلاش میں آتا ہے، آپ اس کا پورا پروفائل دیکھنے کے بعد کسی کو ذمہ داری دے دیں کہ وہ آپ کے ڈیٹیلز پورے جمع کر کے لا کے دے دے. اس نوجوان کے داخل ہونے کے ساتھ آپ کہیں تم فلاں وقت پیدا ہوئے تھے، فلاں مسئلہ تھا، فلاں مقام پہ تم نے اتنے سال نوکری کی، فلاں جھگڑے کے بعد نکلے، ساری ہسٹری سنائیں گے تو سامنے والا حیران و پریشان رہ جائے گا. لیکن آپ بتائیں اس میں کمال کیا ہے؟ جو ذریعہ تھا اس ذریعے کو استعمال کر کے اس نے معلومات اکٹھا کی. اس سے یہ تو نہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ آدمی بہت با اختیار ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ یہ جنوں کا معاملہ بھی ہے. جن اگر اس قسم کی کوئی خبر دے رہے ہیں تو پھر یہ غیب نسبی کا معاملہ ہوگا. اب اگر وہ غیب مطلق کی کوئی خبر دیتے ہیں، یعنی ایسا ہوا ہے کہ عامل و کامل نے پیشن گوئی کی کہ کل فلاں معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ، اور واقعی معنوں میں ویسا ہو گیا، تو یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا غیب کی بات ہے، کل کی بات ہے، یہ کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اس غیب کو غیب مطلق کہتے ہیں. یعنی غیب مطلق کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. ایسی غیب کی کوئی بات اگر کوئی بتا دیتا ہے تو وہ کہاں سے بتاتا ہے اور صحیح ہو جاتی ہے وہ بات تو کہاں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس سلسلے میں مسئلہ دریافت کیا. یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، سأل الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا. کاہن وہ جو غیب کی باتیں سنا دیا کرتے ہیں، وقت سے پہلے، واقعات پیش آنے سے پہلے خبر دے دیا کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لیسوا بشیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کچھ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. تب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم یحدثون باشیاء قد یکون حقا. کہا کہ وہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں وہ سچ ہو جاتی ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ بسا اوقات ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو سچ ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر ان کی کوئی بات صحیح ہو جاتی ہے، تلک الکلمہ التی یخطفها الجنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات جو حق ہو جاتی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جن جا کر آسمان سے اچک کر لاتا ہے. اور یہ بات ہمارے اپنے موضوع حلقے میں بارہا آئی کہ جن آسمان میں غیب کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں انہیں پورا موقع نہیں دیا جاتا، کبھی ایک کلمہ آدھا کلمہ اچک کر واپس آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنے کے بعد فَيَقُرُّهَا فِي أُذْنِ وَلِيِّهِ، اپنا جو دوست ہوتا ہے، جو ان کا عامل دوست ہوتا ہے، اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ اس ایک سچ کے ساتھ يَخْلِطُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِن 100 كَذِبًا، اس ایک سچ کے ساتھ 100 سے زیادہ جھوٹ ملا کر بولتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس ایک سچ کو دیکھتے ہیں، اس ایک سچ کی بنیاد پہ باقی 100 جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں. ناظرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس قدر مہربان، کس قدر خیر خواہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہمارے اور آپ کا بھلا چاہنے والے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی واضح فرما دیا کہ یاد رکھو اگر وہ غیب کی خبر دیتے ہیں اور خبر دے رہے ہیں تب پھر یہ غیب کی خبر ان کو کہاں سے مل رہی ہے؟ کہا یہ جن کی طرف سے آ رہی ہے، ورنہ وہ غیب نہیں جانتے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہے ٹھیک ہے عام غیب کی خبریں دیتا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انتہائی پرسنل ہوتی ہیں، یعنی صرف میں تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. ایسی باتیں بھی بسا اوقات سامنے والا معالج بتا دیتا ہے، سامنے والے پیر فقیر بتا دیتے ہیں، سامنے والے بابا بتا دیتے ہیں، یا کوئی جادوگر بتا دیتا ہے، کوئی پنڈت بتا دیتا ہے. یہ کیسے بتا دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس مسئلے میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا ومعه قرینہ من الجن.
تم میں سے جو کوئی بھی ہے ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جنوں میں سے لگا ہوا رہتا ہے، اس کا ساتھی جنوں میں سے لگا رہتا ہے، جسے عام بول چال کی زبان میں ہمزاد کہتے ہیں، ہمزاد جن۔ اب انسان تو یا تو انتقال کر جائے یا وہ موجود رہے، جو ہمزاد جن ہے وہ اگر جا کر جادوگر کو خبر دے دے تو بہت سی ایسی باتیں جن بتا سکتا ہے جو باتیں صرف میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں سمجھتا ہوں ایسا، ورنہ جو میرا ساتھی جن ہے وہ بہت ساری باتوں کو جانتا ہوگا، وہ بتاتا ہوگا۔ ناظرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو عظیم حدیثیں اس مسئلے کو بہت اچھی طرح ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں کہ کوئی سامنے والا کوئی غیب کی بات بھی بتا دیتا ہے، بہت سی باتیں آپ کی پرسنل لائف کی بھی بتا دیتا ہے، تب بھی یہ اس کے برحق ہونے کی دلیل نہیں اور اس کی طرف سے علاج کے جائز ہونے کی یہ دلیل نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے کسی کاہن وغیرہ کے پاس جائیں، کسی غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جائیں، کسی ایسے عامل و کامل کے پاس جائیں جو کسی بھی قسم کا غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہو۔ ایسے کسی دعوے دار کے پاس جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بڑی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت فرمایا کہ جو آدمی کسی غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آئے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے۔ کون؟ یہ صرف غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جا رہا ہے، اس کی ابھی تائید یا تصدیق نہیں، صرف جو اس تک جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سزا دیں گے، 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیب دانی کے دعوے دار کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس کی کہی ہوئی بات کو تصدیق کرے، اس کی کہی ہوئی بات کو سچ سمجھے، اور ہمارے موضوع سے جوڑ کر ہم کہیں کہ ایسے کسی معالج کے پاس، ایسے کسی جادوگر کے پاس، ایسے کسی پیر فقیر کے پاس جائے جو غیب دانی کا دعوے دار ہو اور غیب کی باتیں آپ کو بتاتا ہو، آپ کے علاج معالجے میں ایسی باتیں کہتا ہو کہ میں بہت سی باتیں جانتا ہوں، ایسا معاملہ اگر وہ کرتا ہے اور یہ آدمی اسے سچ سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا گویا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، اگلے حلقے میں انشاءاللہ ہمارے اپنے اس موضوع جن، جادو، نظر بد کے دوسرے کچھ مسائل اور ہم لوگ سماعت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔